حیدرآباد کے پرانے شہر تالاب کٹہ میں واقع مشہور دینی درسگاہ اسلامیہ کاشف العلوم میں یوم آزادی کی 77ویں سالگرہ کا جشن بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ حلقہ یاقوت پورہ کے مجلسی ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے بھارت کا جھنڈا لہرایا۔ دیگر خصوصی مہمانوں میں شامل علاقے کی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ، بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر ایم روندر، ایم کے ٹی وی کے چیئرمین خلیل الزماں، ایڈیٹرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر سمد عثمانی کے ساتھ ساتھ حلقے کے کئی مجلسی لیڈرز سید رضا حسین، محمد جہانگیر، شیخ جعفر، محمد ارشد احمد، ڈاکٹر ایم اے کریم، ہنی بن مبارک وغیرہ کے ساتھ ساتھ دیگر سینکڑوں کارکنوں نے ملک کے جھنڈے کو سلامی دی اور قومی گیت گایا۔ صدر مدرسہ حافظ ذریت احمد انصاری کے ہونہار فرزند حافظ و قاری مفتی عبدالسلام انصاری نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور مدرسے کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے پرآشوب دور میں بھی مدرسے میں ملت کے نونہالوں کو قیام و طعام کے ساتھ ساتھ مفت دینی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کی آزادی سے متعلق کئی طلباء کی تقاریر کے بعد دن میں دیر گئے یہ جشن اختتام کو پہنچا۔ ہمارے رضا حسین صاحب اور ہانی بن مبارک صاحب جو یہاں کے صدور میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہم آپ کا تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی آمد پر عالم وسالم مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تمام نے جو ہے قیمتی وقت نکال کر ہمارے مدرسے پر تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مدرسہ اسلامیہ کاشف العلوم بھوانی نگر تالاب کٹے میں 77واں یوم آزادی کا جشن منایا گیا، جس میں ہمارے حلقہ یاقوت پورہ کے ایم ایل اے محترم جناب سید احمد پاشا قادری صاحب کے ہاتھوں سے ترنگا لہرایا گیا۔ میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو جو آزادی ملی ہے، اس ملک کی آزادی میں کہیں غیروں سے کہیں زیادہ مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ ان کی محنتیں اور ان کی کاوشیں رہی ہیں کہ تقریباً 190 سال کی لمبی لڑائی کے بعد 1757 میں سب سے پہلے بنگال میں نواب سراج الدولہ جو ہندوستان کے پہلے فریڈم فائٹر آپ بول سکتے ہیں، وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر اسی وقت ساؤتھ انڈیا میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو اس ملک کے لیے شہید کر دیا۔ اور جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی، انگریز کا جو چیف اینڈ کمانڈر تھا، جنرل ہارس اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے، انگریزوں کو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ملک کی آزادی کے لیے اور 57 کے غدر میں 1857 کے غدر میں آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں 51,000 علماء کرام شامل ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو کتنی قربانی دی ہے، تو آپ کبھی دہلی جائیں اور وہاں جو انڈیا گیٹ ہے اس کے اوپر جو فریڈم فائٹرز کے نام ہیں آپ دیکھیں گے، تقریباً 95,300 اس پر نام لکھے ہوئے ہیں فریڈم فائٹرز کے، جن میں 61,000 نام آپ کو مسلمانوں کے نظر آئیں گے، یعنی سب سے زیادہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمان سب سے زیادہ شامل رہے۔ اس میں شک اس واسطے بھی نہیں ہے کہ انگریز جو اس ملک پر قبضہ کرے تھے، وہ اس وقت یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ملک کے حالات جب کمزور پڑ گئے تو انگریزوں نے یہاں قبضہ جمایا، تو ملک جو چھینا گیا تھا وہ مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ اسی لیے اس ملک کو واپس لانے کی فکر مسلمانوں نے سب سے زیادہ کی، لیکن اس کے باوجود کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، اگر اس ملک سے جو ہے عصبیت کو ختم کرنا ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، ہندو مسلم فیلنگز کو ختم کرنا ہے، اس کا سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے ایجوکیشن سیکٹرز میں آج ہی آپ فریڈم فائٹنگ کی حقیقی جو تاریخ ہے، اس کی جو ریئل ہسٹری ہے، اگر آپ اس کو سلیبس بنا کر اس میں شامل کر دیں تو ہمارے ملک سے ہندو مسلم کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اس لیے آج ہماری نیو جنریشن کو یہ بات لازم ہے کہ وہ انڈیا کی
हकीकी फ्रीडम हिस्ट्री को पढ़ें ताकि उनको पता चले कि उनके बाप दादाओं ने इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और आखिर में जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास ऑप्शन था कि इस मुल्क को छोड़कर पड़ोसी मुल्क को जा सकते थे बंटवारे के वक्त में, लेकिन मुसलमान इस देश को छोड़कर नहीं गए, बल्कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दिल्ली की जामी मस्जिद पर खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों इस देश को छोड़कर कहां जा रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं का खून इस मुल्क के बुनियादों में शामिल है, तो लिहाजा हमने उनकी दावत पर लब्बैक कहा और हम इस देश को छोड़कर नहीं गए। आप एक बात याद रखिए, वफादार वो नहीं है जिसे बेवफाई का मौका ना मिला हो, वफादार वो है जिसे बेवफाई का मौका मिला फिर भी उसने बेवफाई नहीं की। हमारे पास ऑप्शन था इस मुल्क को छोड़ के जाने का, लेकिन हमारे दीगर भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। और खासकर जो क्रिमिनल फोर्सेस हैं, इस तरह के हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चलाने वाले लोग हैं, उनको फ्रीडम हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन, जैसे कि आप बखूबी वाकिफ है, आज 15 अगस्त है और पूरे हिंदुस्तान में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, जहां फिरका परस्त ताकतें और ऐसे जहन रखने वाले के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमारे दिलों में भी जो जज्बा है मुल्क को लेके, ये साफ तौर पर देखने में आता है। और जिस तरीके से यहाँ हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब और यहाँ का माहौल है, और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम और तमाचा है जो लोग कहते हैं कि हमें हमारे मुल्क पर फख्र नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।